بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید المرسلین سید الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ابرو مبارک بامیں مبارک گہرے سیاہ اور گنجان یعنی بہت زیادہ بال کمان کی طرح خمیدہ لیکن باریک تھے۔ دونوں ابرو مبارک بال زیادہ تھے لیکن باریک تھے، تو دونوں مبارک ابروؤں کے درمیان ایک رگ چھپی رہتی تھی، لیکن جب کبھی آپ جلال غیظ و غضب اور غصے کی کیفیت میں ہوتے تو وہ رگ مبارک ابھر کر نمایاں ہو کر سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اس رگ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جان لیتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک کبیدہ خاطر ہیں، حضور جلال میں ہیں، غصے میں ہیں اور غیظ و غضب میں ہیں۔ حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان ازج الحواجب، حضور علیہ السلام کے مبارک ابرو خمدار اور باریک تھے، سوابغ من غیر قرن، گنے تھے، باریک تھے لیکن ان میں بال بہت زیادہ تھے۔ غیر قرن، یہ دونوں ابرو مبارک آپس میں جدا تھے، بالکل ملے ہوئے نہیں تھے۔ بینہما، ان دونوں مبارک ابروؤں کے درمیان ارقن، ایک رگ مبارک تھی، رگ یدرہ الغضب، جو حضور علیہ السلام کے غیظ و غضب کو اور سرکار کے غصے مبارک کو ظاہر کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کان رقیق الحاجبین، نبی پاک علیہ السلام کے دونوں مبارک ابرو بہت باریک تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ کانا مقرون الحاجبین، ابرو مبارک قریب قریب تھے یعنی ملے ہوئے تھے، لیکن پہلی حدیث میں ہے کہ ملے ہوئے نہیں تھے، یہاں ہے کہ ملے ہوئے تھے۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام کے ابرو مبارک ملے ہوئے تھے یعنی درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، اس کا معنی ہے ملے ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے ابرو مبارک ملے ہوئے نہیں تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ابرو مبارک بالکل قریب قریب نہیں تھے، درمیان میں ایک رگ مبارک تھی جو دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی تھی، لیکن جو کوئی دور سے آتا وہ یہی سمجھتا کہ حضور علیہ السلام کے دونوں ابرو ہائے مبارک آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اب میرے عزیز دوستو، ایک شعر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہے، آپ کے جوش ایمان کو گرما دینے والا۔ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے محرابی ابروؤں کو دیکھ کر، محرابی ابروؤں بوؤں کو دیکھ کر جو کعبہ کی محراب تھی اس نے سجدہ کر دیا۔